بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ایمان اور تصدیق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، تو یہ پہلا حق ہے آپ کا انسانیت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے۔ نمبر 2، عقیدت اور محبت، آپ سے عقیدت رکھنا اور آپ سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے میں زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین پر قربان نہ کر دو تو اس وقت تو تمہارا ایمان کامل نہیں بن سکتا۔ تیسرا حق ہے ادب اور احترام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اطاعت اور اتباع۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے اطاعت اور ایک اتباع۔ اطاعت ہوتی ہے قول میں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ کرو، اور اتباع کا تعلق عمل سے ہے، جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہے صلاۃ و سلام، کہ آپ پر درود بھیجے، درود پڑھیں آپ کے اوپر۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے اہم حق زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ فرض ہے، اور پھر مجلس میں جب ہم بیٹھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم خود لیں یا مجلس میں ہم سنیں، تو ایک مرتبہ مجلس کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یہ واجب ہے، اور بار بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے درود پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علی نائیا ابلغت وفی روایت بلغت ومن صلی علی عند قبری سمعت۔ جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، وہ درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو میری قبر پر کھڑے ہو کے مجھ پہ درود پڑھتا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، تو فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ 6 نمبر پر صحابہ کا احترام، اس لیے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ٹیم ہے، آپ کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے جو آپ نے محنت فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں تو اس میں سے ایک اہم نعمت یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ صحابہ جیسی ٹیم ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کیا؟ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے جب آپ کو بوجھل کر دیا تھا، وہ بوجھ کیا ہے کہ آپ کو صحابہ جیسے ساتھی عطا فرمائے جنہوں نے آپ کے مشن کو اور آپ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ تو یہ صحابہ کا احترام کرنا، اور پھر صحابہ کے بارے میں سب سے بڑی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ یعنی دنیا کی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں من حیث الجماع، کہ پوری جماعت کا ہر فرد ہدایت کا معیار ہو، وہ صحابہ ہے۔ انبیاء گزرے ہیں لیکن وہ الگ الگ وقتوں میں گزرے ہیں، ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت میں اور ایک جماعت ہو، اس کا ہر فرد ہدایت کا معیار ہو، وہ صرف صحابہ ہے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے،
جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت کو پا جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے معاملے میں محتاط رہو، اور میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی تو میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا تو اس نے گویا مجھ سے بغض رکھا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 حقوق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔